اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے درخواست ہے کہ اپنے ملفوظات سے ہمیں مفید فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عبادت کی نیت سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان عزیز، عزیزان من، سامعین کرام، اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے درود پاک کے حوالے سے ایک دو فضیلتیں۔ درود پاک یہ اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ واحد عبادت ہے کہ اس عبادت میں اللہ اور اللہ کے فرشتے اللہ کے بندوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور کسی عبادت میں ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تشریح کا وقت نہیں، مختصراً حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔
ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے چہرے پر لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ منافقت سے بھی بری ہو گیا، جہنم سے بھی بری ہو گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صلی علی حین یصبح وحین یمسی 10، کہ جو مجھ پر صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھے؟ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ ویمسی، شام کے وقت 10 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے کل قیامت والے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ بھائیو، کتنی چھوٹی سی عبادت، کتنے تھوڑے وقت پر کہ صبح کو 10 مرتبہ درود پاک، اور چھوٹ ہے جو مرضی درود پاک پڑھ لیں، مختصر پڑھ لیں، لمبا پڑھ لیں، جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، شام کے وقت 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ آپ کی شفاعت مل جائے تو اور کیا چیز چاہیے؟ تو اس لیے سارے عزم نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ آئندہ سے صبح کو بھی کم از کم 10 مرتبہ، شام کو بھی 10 مرتبہ، یہ تو آخری درجہ ہے، اس سے جتنا زیادہ ہو جائے، جتنا پڑھ لے اتنے ہی فائدے ہیں۔ حضرات مکرم، ہم اپنی بات کی طرف اب آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے لاڈلے نبی ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں۔ اس چیز کو ہر ایک سمجھتا ہے، ہر ایک پہچانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سب سے لاڈلے حبیب کا امتی بنایا، یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہ سکتے تھے کسی اور امت میں بھی پیدا کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ اور ایک مسلمان کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی دولت ہے، ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ زیادہ مالدار ہے، سونا زیادہ ہے وہ زیادہ اس کے پاس مال ہے۔ بھائیو، سونا، پیسے، مال و دولت، جائیداد، زمین، ان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ انسان ادھر ہی چھوڑ جائے گا، کوئی بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ ایک مسلمان کے پاس جو سب سے قیمتی دولت ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہ مسلمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ مسلمان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، عشق ہے، یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور آپ حضرات اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے چور، ڈاکو، لٹیرے اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ لوہا قیمتی ہے، نشئی اٹھا کے لے جاتے ہیں نا، لیکن بڑا لوہا رکھا ہو اس کو نشئی نہیں اٹھاتے کہ اتنے بڑے کے لیے اب کیا محنت کریں۔ مثلا ہم نے حل باہر رکھے ہوتے، نہیں کوئی اٹھاتا ہے، کیوں؟ وہ اتنا قیمتی نہیں ہے۔ لیکن سونا، اس کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی بھی کسی کو نظر آ جائے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کو ہم زیادہ گھر میں سنبھال کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، سب سے محفوظ جگہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی ہم سمجھتے ہیں، تو اس کے چور اور ڈاکو بھی اتنے زیادہ ہیں۔ تو اسی طرح نماز مسلمان کا قیمتی سرمایہ ہے، روزہ مسلمان کا قیمتی سرمایہ ہے، حج مسلمان کا قیمتی سرمایہ ہے، قربانی مسلمان کا قیمتی سرمایہ ہے، زکوٰۃ مسلمان کا قیمتی سرمایہ ہے۔ نماز سے روکنے والے بھی ڈاکو پائے جاتے ہیں، حج سے دور کرنے والے بھی لٹیرے پائے جاتے ہیں، زکوٰۃ قربانی سے دور کرنے والے لوگ چور ڈاکو مل جائیں گے، لیکن
یہ اتنے خطرناک نہیں جتنے خطرناک وہ چور، وہ ڈاکو، وہ لٹیرے ہیں جو ہمارے ایمان کے چور اور ڈاکو ہیں۔ کیونکہ نماز نہ پڑھی، بڑا گناہ کا کام کیا، بڑا گناہ کا کام کیا، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے شاید وہ اپنی رحمت والا معاملہ فرماتے ہوئے معاف فرما دے۔ حج نہ کیا، بڑا گناہ کیا، اگر حج واجب ہے، فرض ہے، پھر نہ کیا، بڑا گناہ کا کام کیا، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ معاف فرما دے۔ لیکن اگر کسی بندے کا ایمان نہیں ہے، کسی بندے کا ایمان نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اس کا صحیح عقیدہ نہیں ہے، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنے مرضی چلے کاٹ لے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایک مسلمان کا سارا دین محفوظ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کوئی عبادت محفوظ نہیں۔ ایمان ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کریں گے اللہ اس پر اجر عطا کریں گے، ایمان نہیں، بڑے سے بڑا اچھا کام کر لیں آخرت میں کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ تو اس لیے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے۔ آج جہاں دنیا کے مال و دولت کے چور اور ڈاکو ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ چور اور ڈاکو جن کو پتہ ہے کہ ان مسلمانوں کا کملی والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، جو انس ہے، جو محبت ہے، جب تک مسلمان کے دل میں، سینے میں یہ ہے، اس کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھائیو، انگریز برِ صغیر میں آیا، آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، شروع میں تاجروں کے روپ میں آیا، دکاندار، فیکٹریاں لگائی، بعد میں کرتے کرتے وہ مغلیہ سلطنت سارے اس کے اوپر انگریز قابض ہو گئے۔ مسلمانوں کو انہوں نے اپنا غلام محکوم بنا لیا، مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگا دیں، مسلمان آزادانہ طور پر کاروبار تجارت نہیں کر سکتے تھے، مسلمان آزادانہ طور پر اپنی عبادات ادا نہیں کر سکتے تھے۔ غرض انہوں نے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کا ہر طریقہ آزمایا، ہر کوشش اپنائی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں کرتا، ہم جو کچھ مرضی اس کو کہتے رہیں، برا بلا کہتے رہیں، جتنی مرضی سخت اس کے اوپر مشقت ڈیوٹی لگا دیں، مشکل کام لگا دیں، یہ سارا نبھاتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ادنا سی غلط بات کی جائے تو مسلمان لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں۔ مسلمان کوئی برداشت نہیں کرتا۔ وہ ہماری ساری محنت جو ہم نے محنت کر کے فلموں کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے، فحاشی کے ذریعے اس کو دین سے دور کیا تھا، ہم نے سمجھ لیا کہ اب بیس تیار ہے، اب ان کے نبی کے اوپر حملہ کریں، لیکن جیسے ہی ان کے نبی کے اوپر بات کرنے لگے تو یہ مسلمان فوراً بھڑک اٹھتا ہے، فوراً مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ انہوں نے اس چیز کے اوپر غور کیا کہ اس مسلمان کا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیسے کاٹا جائے، کیسے توڑا جائے۔ تو بڑے سوچ و بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہیں کی جاتی، اس وقت تک ان کو اپنی مکمل غلامی میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو سوچ و بچار کے بعد انہوں نے اپنے ایک خود کاشتہ پودے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو تیار کیا۔ ابتدا میں اس بدبخت نے اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں،
پھر معاذ اللہ آخر میں کہنے لگا کہ میں خود نبی ہوں۔ تو اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ علماء امت کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے فوراً اس فتنے کا تعاقب شروع کر دیا، اس فتنے کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میرے بھائیو، عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ یہ نہ رہے تو ایک مسلمان کا دین ہی باقی نہیں رہتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی واضح طور پر احادیث میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے مدعی نبوت آئیں گے، 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ بے شک رسالت اور نبوت اب مکمل ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو۔ میں آخری نبی ہوں، جس طرح میرے لیے عقیدہ ختم نبوت آخری نبی ہونا اعزاز ہے، اسی طرح تم امت کے لیے آخری امت ہونا اعزاز ہے۔ اور یہ ایسا واضح عقیدہ ہے، حضرات صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے لے کر آج تک امت کا یہ متفقہ اجماعی عقیدہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آخری ایام میں یمن کے ایک قبیلے کے لوگ آپ کے پاس ایمان لانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مسلمہ نام کا بھی آدمی آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں آپ پر اس شرط پر ایمان لاؤں گا کہ آپ اپنے بعد اپنے کار نبوت اور خلافت میں مجھے شامل کر لیں۔ میں اس شرط پر ایمان لاؤں گا کہ آپ اپنے بعد مجھے کار نبوت میں، خلافت میں اپنا نائب بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں کھجور کی ایک ٹہنی پکڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اگر یہ کہے امر خلافت کے بارے میں، میری نیابت کے بارے میں، کہ میں تمہیں یہ صرف کھجور کی ٹہنی بھی دے دوں، میں یہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ تو واضح طور پر بتلا دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول آنے کی گنجائش نہیں۔ ایمان لانا ہے تو اس کے بغیر لاؤ، اس طرح تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ہی ایک جھوٹا مدعی نبوت، جھوٹا نبوت کا دعوے دار اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا
اور یہ شعبدہ باز تھا، جیسے آج بھی وہ جادو ٹونے سے شعبدے بازی دکھاتے ہیں، وہ ایک فن ہوتا ہے، وہ کوئی بھی سیکھ لے وہ شعبدے بازی کر سکتا ہے۔ جن حضرات کو اس سے واقفیت ہے وہ پتہ ہے کہ وہ ایک فن ہوتا ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ شعبدہ باز تھا، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ اب اس مختلف شعبدے دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا۔ یمن کے علاقے، یعنی وہ دور دراز کے علاقے جہاں تک جنہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کچے کچے مسلمان تھے، تو اس نے ان کے اوپر محنت کر کے اپنے شعبدے دکھا کے ان کو غیر مسلم بنانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے اس نے اپنے ساتھ ایک بڑی جماعت کو غیر مسلم بنا لیا اور ان کو لے کر یہ یمن کے اوپر حملہ آور ہوا۔ یمن کے اس وقت کے جو حاکم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو گورنر مقرر تھے، شہر بن بازان، اس ملعون نے ان کو شہید کر دیا اور ان کی اہلیہ آزاد کو زبردستی اپنا محکوم اپنی غلامی میں لے لیا۔ اب یہ لوگوں کو بلاتا، دعوت دیتا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ۔ اسی طرح ایک تابعی ہیں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو براہ راست ایمان کی حالت میں زیارت نہیں کی، لیکن حضور کے صحابہ کرام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، یعنی انہوں نے صحابہ کے زمانے کو پایا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ تو ادھر اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جہاں اور لوگوں کو بلاتا، ان کو اپنی شعبدے بازی دکھاتا کہ میرے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اسی طرح ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا، ان سے کہنے لگا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی رسول مانتے ہو؟ کہا بالکل نہیں مانتا۔ تجھے تو بالکل نہیں مانتا۔ ان کو ڈرانا دمکانا شروع کیا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ۔ ان کو بھی شعبدے بازی دکھائیاں، پکے ایمان والے تھے نا، ایمان پکا تھا کہ چاہے تو ہماری طرف سے سامنے اڑ کے دکھا دے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، چاہے تو ہمیں الٹا ہوا میں اڑ کے دکھا دے، ہم تیری بات نہیں ماننے والے۔ یہ تو آج ہندو اور سکھ بھی کر دیتے نا، مختلف کہانت سے، مختلف ہیلے بانے سے، کسی کے کان میں سے پانی نکال دیا، ہاتھ میں چیز پکڑائی غائب کر کے دوسرے کے ہاتھ میں ظاہر کر دی، یہ تو کہانت ہے، ہم نہیں مانتے۔ یہ بھی کہنے لگے بھئی میں تیرے اوپر ایمان نہیں لاتا۔ اس نے کہا اچھا ایمان نہیں لاتے؟ کہا جی ایک بہت بڑی آگ تیار کرو، بہت بڑی آگ تیار کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ وہ آگ دہکائی گئی، خوب جب جل گئی تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کے اس آگ میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بہت عزیز، آپ کی ختم نبوت بہت عزیز۔ اللہ نہیں چاہتے کہ میرے حبیب کی ختم نبوت کے اوپر کوئی آنچ آئے، کسی جھوٹے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان متزلزل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بنا دیا، ایسے ہی حضور کے امتی ابو مسلم خولانی کے لیے بھی اس کو گلے گلزار بنا دیا۔ اس آگ نے آپ کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں کیا۔ جب آپ زندہ و سلامت نکل آئے تو یہ اسود عنسی اور اس کے جو ماننے والے، ان کے اوپر بہت ہیبت طاری ہو گئی۔ اب اس کے ماننے والوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی اگر تو نے اس کو ادھر ٹھہرایا نا تو یہ ساروں کو بتاتا پھرے گا کہ دیکھو میرے اوپر اس کی آگ نے اثر نہیں کیا، یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی بات نہ مانو، اس کو یمن سے جلا وطن کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کو ادھر سے جلا وطن کر دیا گیا۔ درمیان میں ہمارا واقعہ اس کو بھی مکمل کرتے ہیں، درمیان میں واقعہ چل رہا تھا تو اسود عنسی نے اس مسلمان گورنر کی اہلیہ کو زبردستی اپنا محکوم بنا لیا۔ ان کے چچا زاد بھائی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نجاشی شاہ حبشہ کے بانجے ہیں،
یہ اس کے چچا زاد بھائی تھے۔ اب یہ اس فکر میں کہ میں کیسے اپنی مسلمان بہن کو اس کی چنگل سے آزاد کراؤں، یہ ہیلے بہانے سے اس کے محل کے اندر، قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور بہن سے رابطہ کر لیا کہ کسی طریقے اس سے آزادی کی صورت حاصل کی جائے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چونکہ حیات تھے، آپ کو اطلاع ملی کہ اس طرح اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنروں کی طرف جو مسلمان تھے لکھا تھا کہ اس کو فوراً قتل کیا جائے۔ تو اسے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھوٹے مدعی نبوت کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو یہی بات حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی کہ اس کے قتل کرنے کا حکم آ گیا۔ چنانچہ وہ ایک دن رات کو اس کے کمرے کے پیچھے سے عقب لگا کے اس کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اسود عنسی کو جیسے ہی پتہ چلا اس نے شور مچانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کی گردن کو پکڑ کے مروڑا اور اس کو جہنم واصل کر دیا۔ جب شور ہوا تو باہر اس کے اسود عنسی کے جو سیکورٹی گارڈ والے تھے وہ جمع ہونا شروع ہوئے۔ تو حضرت آزاد نے، جو وہ مسلمان گورنر کی اہلیہ تھی، انہوں نے اندر سے آواز لگائی، خاموش ہو جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے نبی کے اوپر وحی آ رہی ہے اور تم باہر آگے شور مچا رہے ہو۔ یعنی اس طرح حکمت سے ان کو بھگا دیا۔ جب خوب تسلی سے اس کا کام تمام ہو گیا تو پھر صبح فجر کی اذان میں اعلان کیا گیا، حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ جھوٹا مدعی نبوت جہنم واصل ہو گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز پڑھائی، جبریل امین آپ کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی، فاز فیروز، کہ فیروز کامیاب ہو گئے، جھوٹے مدعی نبوت کو جہنم واصل کر دیا۔ تو بھائیو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کی بھی نبوت کی گنجائش ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت قدم نہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ ادھر حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی ہم واقعہ سن رہے تھے، جب ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا گیا، وہ چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پہنچ کر اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صاحب، ابھی میں نے عرض کیا کہ ایمان تو لا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن ابھی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ پریشان ہوئے، مسجد نبوی شریف کے اندر چلے گئے اور ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک پردیسی مسافر نماز پڑھ رہا ہے، تو دیکھ کر کے دیکھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، ان سے آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصافحہ کیا اور حال احوال پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے یمن سے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہمارے ایک بھائی کو اسود عنسی نے آگ میں پھینکا تھا اور آگ نے ان پر اثر نہیں کیا، بتاؤ ہمارے اس بھائی کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ اپنی نیکی کو کتنا چھپاتے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آگے بھی تو جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس گلی میں تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو عمر کی فراست، جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کر لیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست فوراً کام کر گئی۔ کہتے ہیں میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتاؤ تم ہی وہ شخص نہیں ہو؟ کہنے لگے ہاں میں ہی ہوں۔ فوراً ان کے سینے پہ، چہرے پر بوسہ دیا اور ان کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور وہاں پر لا کر ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے درمیان میں حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا، اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ فرمایا۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، وہی مسیلمہ کذاب جو آپ سے کہنے لگا تھا مجھے آپ اپنے بعد نیابت دے دیں، تو اسے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کے علاقے کے بہت سے لوگ ملتے جا رہے ہیں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا انتقال پرملال ہوا، تو صحابہ کرام نے سب سے پہلے متفقہ طور پر جو اجماع کیا، جو سب سے پہلے صحابہ کا متفقہ مشورہ طے ہوا، وہ یہ تھا کہ اس جھوٹے مدعی نبوت کو فوراً جہنم واصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے خلاف جہاد کے لیے صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت تشکیل دی گئی، اور اس جماعت نے جا کر اس مسیلمہ کذاب اور اس کے چیلوں کے خلاف جہاد کیا، جس میں مسیلمہ اور اس کے 30,000 جھوٹے اس کے ماننے والے سارے کے سارے جہنم واصل ہوئے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور تابعین میں 1200 کے قریب تعداد تھی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کتنے غزوات اور جنگیں لڑی گئیں؟ ان سارے غزوات اور جنگ جو 27 کے قریب ہیں، ان کے اندر تقریباً 259 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، ایک کم 260 اتنے شہید ہوتے ہیں۔ اور اس ایک اکیلی جنگ میں، ایک جہاد میں جو ایک جھوٹے مدعی نبوت کو ختم کرنے کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے، 1200 کے قریب صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوتے ہیں، ان میں سے بھی 700 کے قریب صحابہ کرام اور تابعین وہ تھے جو حافظ قرآن تھے اور علماء تھے۔ تو کیا مجھے اور آپ کو پیغام دے دیا کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے، اس کا تحفظ اتنا اہم ہے، اس کی حفاظت اتنی اہم ہے، اگر اس کی حفاظت کے لیے صحابی رسول کو قربانی دینی پڑے وہ بھی تیار، تابعی رسول کو قربانی دینی پڑے وہ بھی تیار، حافظ قرآن کو اپنی جان نذرانہ پیش کرنا پڑے وہ بھی تیار، حضور کے علماء صحابہ کرام کو جان قربان پیش کرنی پڑی وہ بھی تیار۔ صحابہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ایسا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے لیے جب بھی تمہیں جان دینی پڑے، مال دینا پڑے، ہچکچانا نہیں، خوب کھل کر جان قربان کر دینا، سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ تو بھائیو، اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا اور دل و جان سے اس کو عزیز رکھنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے انتہائی محترم مولانا اشرف اٹوال صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ حضور کے صحابہ کرام نے، حضور کے اہل بیت عظام نے، حضور کے صحابہ کے تابعین نے عملاً اس عقیدے کے خلاف جد و جہد کر کے، پہلا اجماع کر کے، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے دیا، عقیدہ ختم نبوت ہے تو نماز بھی محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے تو حج بھی محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے تو روزہ بھی محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے تو زکوٰۃ بھی محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے تو دعوت و تبلیغ بھی محفوظ ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں۔ بھائیو، عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ تو ایسے جتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، ان کا سب کا تعاون کرنا، ان سب کا پیچھا کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم غفلت میں پڑے رہے اور ہمارے مسلمان ان کے ہتھوں میں چڑھ کے اپنے ایمان کا سودا کرتے رہے، تو پھر ہم کل قیامت والے دن حوض کوثر پر اپنے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس منہ کے ساتھ اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں، دنیا میں غیر مسلم اور بھی ہیں۔ ہندو غیر مسلم ہے، سکھ غیر مسلم ہے، عیسائی غیر مسلم ہے، یہودی غیر مسلم ہے، لیکن ہندو اپنی پہچان رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہندو لکھتا ہے۔ عیسائی اپنی پہچان رکھتا ہے، اپنے آپ کو عیسائی لکھتا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو یہودی لکھتا ہے، اور دیگر ادیان والے اپنے دین کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ قادیانی، یہ مرزائی، یہ اتنا خطرناک گروہ ہے کہ باوجود یہ اپنے غیر مسلم ہونے کے، اور باوجود اس کے کہ ہماری اسمبلی کے اندر باقاعدہ ایک طویل بحث کے بعد ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہلوانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اسی طرح یہ وطن عزیز ملک پاکستان کے قانون کے بھی دشمن ہیں۔ یہ اس کے قانون کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بھائیوں، ایک جگہ پہ ایک بندہ سور کا گوشت بیچ رہا ہے، بڑا غلط کام کر رہا ہے، سور حرام ہے، لیکن اس سے سامنے لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ یہ سور کا گوشت ہے، جس نے لینا لے لو، جس نے نہیں لینا نہ لو۔ لیکن ایک بندہ پھٹے کے اوپر اس سے لکھا ہے، یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے یہ بکری کا گوشت کرتا ہے، لیکن ذبح کر کے اس نے کتا رکھا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے اس کو کتے کا گوشت بکری کا کر کے دے رہے ہیں۔ آپ بتائیں دونوں میں سے کون سا خطرناک ہے؟ دوسرا خطرناک ہے نا، کہ بھئی پہلے نے تو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ بھئی یہ سور ہے، جس نے لینا لو، جس نے نہیں لینا نہ لو، جس کا دل مطمئن ہے، ذہن مطمئن ہے وہ لو، جس نے نہیں لینا نہ لو۔ دوسرا جو ہے کتے کے گوشت کے اوپر بکری کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو دھوکہ دے کر حرام کھلا رہا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، اس کی پہچان زیادہ مشکل ہے۔ یہی حال قادیانیوں مرزائیوں کا ہے کہ باوجود غیر مسلم قرار دینے کے یہ ظاہری حلیہ مسلمانوں والا بناتے ہیں، ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر مسلمانوں والے افعال بھی کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت رکھتے ہیں، دل کے اندر یہ اللہ تعالیٰ سے نفرت رکھتے ہیں، دل کے اندر سارے مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کا تعاقب، ان کے بارے میں پہچان رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج المیہ یہ ہے، سکول و کالج یونیورسٹی کے اندر یہ اتنی تیزی سے محنت کر کے کہیں کسی کو لالچ دے کے، کہیں کسی کو چند پیسوں کا لالچ دے کے، ویزے کا لالچ دے کے، نوکری کا لالچ دے کے مسلمانوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں بہت شعور کے ساتھ جاگتے ہوئے رہنا ہے، وگرنہ ہمارے بے شمار مسلمان ان کے ہتھے چڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سے تو وہ مدینے کا وہ بچہ ہی اچھا تھا۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، وہ کہتے کہ ہم حج کے لیے گئے، وہاں سے مدینہ منورہ میں بھی حاضری کے لیے، زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ پرانی بات ہے، اس وقت ابھی اتنی فراوانی نہیں تھی۔ کہتے کہ ہم ایک دن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے باہر آئے تو ہم نے دیکھا ایک عربی بچہ، عرب کا ایک بچہ روڑی کے اوپر سے کھانا چن کر کھا رہے ہیں۔
کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر اتنی تکلیف ہوئی، اتنی چوٹ پڑی کہ یہ حضور کے شہر کا رہنے والا اور روڑی سے اٹھا کر کھائے۔ میں نے اس بچے کے پاس گیا، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور اس کو اپنے پڑاؤ کی جگہ پہ لے آیا، اس بچے کو کھانا پیش کیا، وہ بچہ بہت خوش ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا ادھر کئی دن قیام رہا، وہ بچے کی ہمارے ساتھ بہت مانوسیت ہو گئی، آتا ہمارے پاس، کھاتا، بیٹھتا، کھیلتا، چلا جاتا، ہم بھی بہت خوش ہوتے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے بچے سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہندوستان میں جاؤ گے، ادھر کھانے کے لیے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ وہ بچہ خود کہنے لگا یہ بھی ملے گا، اچھا یہ بھی کھانے کو ملے گا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں سارا کچھ ملے گا، ادھر تمہیں اچھی پڑھائی بھی، سارا کچھ ملے گا، یہ وہ۔ اس وقت ہندوستان میں بڑے بڑے مدرسے بھی تھے اور یہ تھا، تمہیں سارا کچھ ملے گا۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ والدہ کے پاس گیا، اماں مجھے اجازت دے دو، میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ چھوٹا بچہ ابھی بالغ نہیں ہے۔ اماں کہتی جاؤ بیٹا چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ آتا ہے بچہ تیار ہو کے، اللہ والے فرماتے ہیں ہمارا قافلہ چلنے لگا، وہ بچہ ہمارے ساتھ تیار ہے۔ ہم نے کہا تیار ہو؟ کہتا تیار۔ ہمارا قافلہ روانہ ہونے لگا تو بچہ اچانک کہنے لگا چاچو جان کیا ہندوستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی ہوگا؟ اللہ والے فرماتے میری آنکھیں بہہ پڑی۔ وہ دوڑتا وہ واپس چلا گیا، سارا کچھ پہن کے چلا گیا۔ اگر حضور کا روزہ نہیں تو ہم خدا کی قسم نہیں وہاں جائیں گے۔ میرے بھائیوں ہم سے تو وہ بچہ اچھا تھا، اس سے بھوک برداشت کر لی، افلاس برداشت کر لی، لیکن کملی والے کا روزہ نہیں چھوڑا۔ ایمان چھوڑنا تو بڑی دور کی بات تھی، اور آج کا مسلمان چند ٹکوں کی خاطر تھوڑے سے مفاد کے پیچھے اپنا ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ ہم ایسی خطرناک سطح پر آ گئے، ایسے ہی ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ تو بھائیو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے۔ ہم ان بھائیوں کو بھی جو ان کی باتوں میں آ رہے ہیں ابھی تک ایمان کی حالت میں ہیں، ہم ان سے کہتے سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، اس نے تو اپنی آخرت مرزا غلام احمد قادیانی نے برباد کی، تمہاری بھی کر دے گا۔ بھائیو مرزا غلام احمد قادیانی ایسا گھٹیا انسان ہے کہ اس کے ساتھ انسان کا لفظ بولنا انسانیت کی توہین۔ نبوت تو انسانوں میں سب سے اونچا مقام ہے، نبی ہونا یہ سب سے اونچا مقام ہے، اور یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، یہ کسی کی محنت سے نہیں ملتا۔ اور جس کو نبوت ملتی ہے اس کو براہ راست ڈائریکٹ نبوت ملتی ہے، یہ نہیں پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کرے، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، پھر ذلی بروزی کا دعویٰ کرے، پھر فلانے دعویٰ کرے اور بعد میں جا کے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ جس کو نبوت ملتی ہے اس کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نبوت ملی، سارے انبیاء کو ایک ہی وقت میں نبوت ملی، براہ راست ملی۔ بھائیو نبوت یہ انسانوں میں سب سے اونچا مقام ہے، یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ نبوت تو بہت دور کی بات، یہ مرزا تو شریف کہلوانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر نبیوں والے اوصاف تو دور کی بات، اس کے اندر ایک عام شریف والے صفات نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے مرزائی قادیانی ان کے مربی اپنے ماننے والوں کو مرزا کی کتابوں سے دور رکھتے ہیں،
ان کی کتابوں کے اندر وہ مقامات جہاں مرزا مغلظات بکتا ہے، گند بکتا ہے، ہمیشہ وہ چھپا کر رکھیں گے کہ تمہیں اس کی طرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مربی اس کے بارے میں خوب کر. ان کو پتہ ہے اگر کوئی بھی اس کے مغلظات پڑھے گا تو وہ فوراً اس کے اوپر لعنت بھیج کر مسلمان ہو جائے گا. بھائیو، یہ ایسا کمینہ آدمی نبی ہونا تو بہت اونچا مقام، یہ شریف ہونے کے لائق نہیں. غیر محرم عورتوں سے دبوایا کرتا تھا. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمینے کو اتنی عقل نہیں آئی تھی. انہوں نے تو کمینہ نہیں لکھا، میں کہہ رہا ہوں اس کو اتنی عقل نہیں آئی تھی کہ جوتا پہنتے وقت دایاں جوتا بائیں پاؤں میں پہن لیتا، بائیں جوتا دائیں پاؤں میں پہن لیتا. کہ سمجھدار کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ یہ خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ مجھے مراق کی بیماری ہے. مراق کہتے ہیں بھولنا، نسیان کی. اور جو نبی ہوتا ہے اس کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ نبوت، وہ کار نبوت، وہ اللہ کی وحی میں کہیں اس سے بھول نہ ہو جائے، وہ کبھی بھولتا نہیں. یہ خود ایسا جھوٹا آدمی، ایسا دھوکے باز آدمی، ایک موقع پر اس نے اعلان کروایا کہ بھئی سارے مردئی قادیانی چندہ جمع کرو. جی کیا کرنا ہے؟ میں نے 50 کتابیں لکھنی ہیں، ان میں بھی گاندھی لکھنا تھا. میں نے 50 کتابیں لکھنی. ان لوگوں نے جو اس کے ماننے والے، انگریز کا خود کاشتہ تھا نا، اس وقت سے بھی آج تک انگریز کی پوری سپورٹ اس کے ساتھ ہے. انہوں نے چندہ جمع کر دیا. بعد میں 5 کتابیں لکھ کے کہنے لگا کہ 5 اور 50 میں صرف 1 صفر کا فرق ہے، چونکہ میں نے 5 لکھنی ہیں، یہ 50 کے برابر ہوگی. ایسا جھوٹا آدمی 50 کے پیسے لے کے 5 لے کے بعد میں مکر گئے. اس کے علاوہ یہ انتہائی غلیظ آدمی، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ میرے اور آپ کے بارے میں جو مغلظات بک رہا ہے وہ ایک شریف آدمی کی زبان سے نہیں نکل سکتی، چاہے جائے کہ نبی ہو. یہ بدبخت بکواس کرتا ہے. جو میرے ماننے والے نہیں وہ کنجر اور کنجریوں کی اولاد ہیں. تو اس لیے ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں جو ان کی چالوں میں، لالچ میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے. خدا کے لیے واپس لوٹ آؤ. یہ تو ایسا گندا آدمی کہ یہ شریف انسان کے لانے کے بھی لائق نہیں. تو اس کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، قادیانیت مرزیت کے بارے میں لٹریچر کا مطالعہ کرنا، اپنے علماء سے رابطے میں رہنا، اور اس کے بارے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ایک ختم نبوت خط و کتابت کورس ترتیب دیا گیا ہے. وہ مولانا صاحب ہیں، پیر مسعود صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر کے وہ کورس منگوا لیں. ہر بڑا بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، خاص طور پر ہمارے جو بچے بچیاں سکولوں، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی پڑھا دیں، ان کو بھی وہ کورس کروا دیں. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آنا، لیکن اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی قادیانی کتنا خطرناک فتنہ ہے. وہ انشاءاللہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے. سارے اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. ہاں، آخر میں ایک عرض ہے ہمارے اکابر کی طرف سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروگرام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تمام مسلمانوں کی جماعتوں کی آواز مینار پاکستان کے اندر 7 ستمبر کو کانفرنس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ تو سب سے آخری درجہ ہے، یہ تو سب سے آخری درجہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہر فرد کم از کم 10 افراد لے کر جائے. کم از کم ہم وہاں اپنی شمولیت تو دکھا دیں. ہم یہ تو دکھا دیں کہ آج بھی حضور کے دیوانے، حضور کے مستانے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کی ختم نبوت پر اپنی جان نچھاور کرنے والے اتنے بے شمار ہیں. اگر تم ذرا سی بھی حرکت کرو گے تو ہم اپنی جانوں پر کھیل کر عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت کریں گے، ختم نبوت قانون کی بھی حفاظت کریں گے، اس وطن عزیز ملک پاکستان کی بھی حفاظت کریں گے. ہم
اپنے خون کے آخری قطرے تک اس وطن عزیز ملک پاکستان اور اس میں اسلام کی بقا کے لیے محنت اور جد و جہد کرتے رہیں گے۔ سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کر کے دکھا دیں، سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو کون کون 7 ستمبر کون جو اس ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرے گا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں۔ اور کون کون کوشش کریں گے؟ اکیلے نہیں جائیں گے، ساتھ 200 باپ کو بھی لے کر جائیں گے، وہ بھی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں۔ تو کوشش کریں گے نہیں؟ 7 ستمبر بروز منگل بعد نماز عصر ہم کوشش کریں ہم زور میں ہی ادھر پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ جتنا جلدی پہنچ جائیں گے، حقیقت ہے یہ جو ہم بیٹھے ہوئے نا آج ہمیں قدر نہیں ہے، یہ جو ہمارے چند لمحات گزرے، کل قیامت والے دن جب ہمیں ان کا اجر پتہ چلے گا تو اس وقت ہم دعا کریں گے اے کاش ہماری زندگی کا ہر لمحہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ محنت کوشش میں گزر جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح ختم نبوت کے حوالے سے بھی ساتھی لٹریچر بھی لے کر آئے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لینا آپ سے، مفت لٹریچر ہے، ہر ساتھی لے کر جائے، خود پڑھے، ایک دفعہ پڑھے، دوسری دفعہ پڑھے، تیسری دفعہ پڑھے، بار بار پڑھیں، اس کے بعد آگے اپنے دوستوں کو بھی گفٹ کر دیں۔ سارے اس کا بھی اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔